لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نا باڑا بنانے کی کیا ضرورت، پیر کو ہی خرید لو۔ پنجاب میں ایک پیر کو 50 لاکھ لگا ہے کہ باڑا بنائیں گے تو 5 کروڑ لگیں گے، پیر کو 50 لاکھ دو، پیر ایسے ہی آ جائے گا، آجا بیجا سائیکل پہ۔ صبح شام حضرت معاویہ پہ تبرہ کر رہا ہے، تو سید بھی ہے، تو ہاشمی بھی ہے، تو مشدی بھی ہے، تو فلانا بھی ہے، تو ڈھمکانا بھی ہے۔ کیا یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اپنی اوقات میں رہو۔ اب کیا بات تمہارے پر کریں، تم اتنے بے شرم اور بے حیا ہو کہ یہاں پر تمہاری بات نہیں کی جا سکتی۔ تم سے تم نفرت ہی کے لائق ہو، کیونکہ عزت بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ راندہ درگاہ ہوئے خبیث زبان استعمال کرتے ہو صحابہ کے لیے، العیاذ باللہ۔ ہماری بات میں تو علل اعلان کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر لگام لگائیے۔ پہلے بھی 2-4 سال پہلے قیامت گزر چکی ہے۔ آج رافضی تو چپ ہو گیا ہے، لیکن ان جعلی پیروں کے منہ میں اس نے اپنا نوالا ڈال دیا ہے۔ یہ مزے کر رہے ہیں، یہ پاسپورٹ لے کر ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے، پیچھے پیسہ سارا کالے کا لگا ہوا ہے۔ اور جب پوسٹ دیکھو تو سیدنا معاویہ کے خلاف، افضلیت کے خلاف، ان کے مشدی لکھنے کا، ان کے سید لکھنے کا، کسی چیز کی کوئی پرواہ مت کرنا جب تک اہل سنت کے نہج پر بات نہ کریں۔ بالکل امپریس، یعنی کوئی آپ کو دھاندلی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزانہ وہ خبیث کا پیج دیکھو، کوئی نہ کوئی سیدنا معاویہ کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے خود رشتہ دار جو سنی ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں تو چڑھائی نہیں کرتے اس کتے کے اوپر۔ کچھ شرم اور حیا کرو، کس موت مرو گے؟ ہمارے رد کے لیے کل تمہاری تقریر گرم ہو جائے گی، کل اتنی بڑی بڑی گالیاں مجھے دینا شروع کرو گے، لیکن وہ جو تمہارا عزیز رشتہ دار ہے، کبھی اس کے لیے کوئی 2 جملے بولتے ہو؟ کچھ شرم کرو یار، کچھ رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، قبر منزل سامنے کھڑی ہے، کسی کے بغض کے اندر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور جو 3 بلاگ جو بنا رہا نا بیٹا، تو میری ایک جھاپڑ کی مار نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت کو الجھانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تیرا میٹھا ڈو ایسے ڈمرو بندر کی طرح گردن ہلانا، میں نے کہا پاؤں رکھنے میں آسرا نہ لگے تجھے۔ روزانہ ایک کلی بنا، فلانا توبہ کر لے، ڈھمکانا توبہ کر، ابے پہلے تو توبہ کر کے منافق پہلے صحیح ہو جا۔ تو یہ میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ پر تبرہ اور اہل سنت کا نام لے کر ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ تو میں ان سادات کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس قسم کے رافضی نما خبیثوں کو للکارتے ہیں اور علی کے بیٹا ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا نام ہے حافظ آباد کے؟ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جنگلی خنزیروں کے سینوں پر کمال کا پاؤں رکھا ہے، کمال کا پاؤں رکھا۔ سب سے بڑی پیری سنیت ہے، سب سے بڑی سید ہونا سنیت ہے، سب سے بڑا پیر ہونا سنیت ہے، سب سے بڑا شیخ الاسلام ہونا سنیت ہے، سب سے بڑا مشائخ ہونا سنیت ہے، سب سے بڑا آل نبی ہونا سنیت ہے۔ اس کے علاوہ سب بیکار اور بکواس ہے۔ یہ سب تمہاری بلیک میلنگ ہے۔ تم قبر کی پہلی رات میں رگڑ دیے جاؤ گے، جھوٹے گنبد اوپر بنیں گے تمہارے۔ ہم جو بات نہیں کرتے ہیں نا، کیونکہ الحاد سامنے کھڑا ہوا۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، الحاد سامنے کھڑا ہوا ہے، عوام فرقہ واریت میں نہیں الجھانا چاہیے۔ اور ہم ایک عرصے سے خاموش نہیں بولتے اس موضوع پر، کچھ نہیں بولتے، کیونکہ اس بچے کو کھلا رافضی چھین رہا ہے، کہیں الحاد ہے، خدا کا منکر ہے، لیکن تو بے غیرت ہر جمعرات کو نیا ولاگ بنا کر ڈال رہا ہوتا ہے۔ شرم تیرے کو آتی نہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، شرم کر بے شرم، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، اس امت پر رحم کر، کوئی اور موضوع لے کر آ۔ کیوں لڑوا رہا ہے امت کو؟ میں یہ بولنا میں پسند ہی نہیں کرتا جو میں نے بولا، لیکن ہنسے نہیں، کبھی دین کو اپنا سمجھو، اس امت کی فکر کرو، تو ہنسنے نہیں، رونے کی بات۔ ولاگ چلائے جا رہے ہیں، مسترد کر دیں ایسوں کو، ولاگ کر دیں، بلاک کر دیں، چھوڑ دیں۔ جو اچھا کام جب کیا تھا اب چھوڑ دیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں مانا جاتا، ہمیشہ کے لیے صرف رسول کو مانا جاتا ہے، اس کے صحابہ کو مانا جاتا ہے، اہل بیت۔ چھوڑ دیں ان کو، بس آگے چلیں، زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ ان درسوں کا حاصل کیا ہے؟ امام اعظم کے اتنے فضائل ہم نے بیان کر دیے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ جتنے غصے سے ہمیں گالی دو گے تو کم سے کم تمہاری بغل میں جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، چپ رہ کر جو تم گونگا شیطان بن کر ان کی تائید کرتے ہو اور اہل حق کے لیے زبانیں دراز کرتے ہو، تو یہ اور پیچھے کچھ جو کارندے ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہے، جو میڈیا کے اندر موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے مفتی بھی لکھتے ہیں، سب وہ پھر ایسے جناب جو ہے وہ لیٹر اور ادھر ادھر کے دلائل جمع کر کے
اس قسم کے شنٹو جوکر کو دیتے ہیں بڈھا طرح ایسے لالی پاپ انداز میں کوکب نوکب کر کے. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا, آخرت کی فکر کر. اس کو حق 4 یار پر مروڑ آ رہا تھا, پیچس لگ رہے تھے. حضرت معاویہ کی بیوی کو کافرہ کہہ رہا تھا, تو میں نے کہا ایک دفعہ کھلنا, پیچھے ہٹتا کیوں ہے, مرتا جڑے دا پتر بننا تو پھر. ہاں تو یہ سنی بھی رہنا ہے, خطیب پاکستان کا بیٹا بھی رہنا ہے, تجھے انسان کا بچہ بننا. یہ کبھی کیا بات کرتا ہے, کبھی کیا بات کرتا ہے, شرم کر تھوڑا سا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سنیت فرمایا کہ من احب ابا حنیفہ فهو سنی, جو ابو حنیفہ سے محبت کرے وہ. عبدالشکور سالمی جن کی کتاب کو علامہ شیخ الاسلام بابا فرید پڑھاتے تھے, اب ایک قوال سے کہاں چشتی فریدی سیکھ رہا ہے, اس کتاب سے سیکھ. کیا لکھ رہے ہیں عبدالشکور سالمی, فرماتے ہیں کٹر حنفی ہے, فرماتے ہیں سئل ابو حنیفہ عن علامات اہل سنت. امام اعظم جن کی سے محبت سنیت ہے, ان سے پوچھا گیا کہ سنیت کی علامت کیا ہے. فرماتے فقال ان تفضل الشیخین, جو ابو بکر و عمر کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا ولی مانتا ہو. بولو سبحان اللہ. اس کو بولنا کبھی نہیں, عام موضوع نہیں ہے یہ آپ کی اہل سنت کی پہچان ہے. ابھی کیمرے میں ایک بندہ آ کے کہ نہیں میں ابو بکر و عمر کو افضل نہیں مانتا. میں نے کہا آپ سنی ہے کہ لیکن نہیں. میں نے کہا آگے نکلو, یہ تو میں سنیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں, آپ کیوں آ جاتے ہو, کبھی وہ ولاگر کو آگے کر دیتے ہو, کبھی. ہم تو الجھنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو نہیں الجھنا چاہ رہے ہیں کسی سے, توجہ نہیں الجھنا چاہ رہے. ادھر فتوے لگا رہا ہوتا ہے اور پھر اداروں کی محفلوں میں آگے ہاتھ بنانے کے لیے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو کوئی انسان کا بچہ بننا, پھر تو دشمنی بھی تو نبھا کر ایک طرف رکھو بھائی. فرمایا سئل ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان علامات اہل سنت. امام اعظم سے پوچھا گیا. امام عبدالشکور سالمی کہتے ہیں سنی ہونے کی نشانی کیا ہے, صرف گردن ہلا کے تقریر کرنا, یا کیا نشانی ہے. فرمایا فقال ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح للخفین. فرمایا سنی کی 3 نشانی ہے اس دور کے اندر, اور وہ کیا ہے. فرمایا ابو بکر و عمر کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مانتا ہوں. آپ دیکھیں گے 80% جعلی پیر اس سے باہر ہو جائیں گے. اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں تو لائن میں کسی کو منہ لٹک, تو میں نے کہا تو میں ابو بکر صدیق کے افضل ہی بیان کر رہا ہوں. اندر رفظ ہے. میں نے کہا پانی نہ پھینکو, کنویں میں جو کتا ہے اس کو پہلے پھینکو. کنویں میں کتا گر جائے تو پانی تو نکالا جائے گا, لیکن کنواں جب پاک ہوگا پہلے کتے کو نکالو. وہ جو کالا کتا اندر پڑا ہوا ہے اس کو نکالو, پھر حق 4 یار بولو یا حیدر حیدر بولو, سب قبول ہے ہمیں. یا نہ بولو تب بھی قبول ہے. پہلے وہ کتا نکالو بغض صحابہ کا. ہمیں کوئی لمبی تقریر یا بار بار آنے کا شوق نہیں ہے, مر کر ان کے سامنے میری اور آپ کی پیشی ہوگی. تو جو لگی ہوئی ہے فضا, میں نے اس لیے کہا تھا سوشل میڈیا پر سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جو ادارے کچھ کر سکتے ہیں, اتنا سکون چلتا ہے, وہ شیاطین کوئی نہ کوئی کلپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یعنی بھاؤ لینے کے لیے توجہ ہے آپ کی. تو میں نے کہا کوئی اور گندا کام کر لے کہ شاید اس سے گناہ معاف ہو جائے. لیکن سیدنا معاویہ کہ کیا کوئی سید لے آئے نا تو اس نے حضرت معاویہ کی شان بیان کی ہو, اور میں نے کہا بھینسے خاموش ہو جا. قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتی ہے, مولا امام حسن بیان کرتا ہے. کیا تمہیں بغض لگا ہے اس صحابی کا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا عام میں, کیا غریب صحابی پر تمہیں بغض لگا, کیوں اس غریب صحابی کے پیچھے پڑے ہوئے, سرکار کے عاشق کے پیچھے. البدایہ میں موجود ہے. عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شخص گلی میں گزر رہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ نے کہا یہ مجھے گالی دیتا ہے, یہ مجھے گالی دیتا ہے. البدایہ دیکھیے آپ, سرکار نے حیدر کرار کو کہا جا مار اس کی گردن. مولا مرتضیٰ گئے, اس کی گردن ماری, صبح پتا چلا وہ کتے کی موت مارا گیا تھا, خود ہی مر گیا. تو کیا کرتے ہیں, کیا منہ ہم دکھائیں گے, اور کیا فرض نمازیں, اور کیا سادہ عشق اہل بیت کا بیچ رہے ہو. اہل بیت کا عشق ایمان ہے, لیکن کلمۃ حق ارید بها باطل. زیادہ رونے کی ضرورت تجھے نہیں ہے کہ تو رو کر کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو اہل بیت ثابت کر رہا ہے, تجھے رونا آ رہا ہے. اہل بیت کے محبت ایمان ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن بلیک میلنگ نہ کی جائے کسی بزرگ کا نام لے کر. اہل سنت کی جو رویش ہے